آیت نمبر 43 سے سبق ہے جی، آخری سبق ہے سورہ القمر کا انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر ولقد اہلکنا اشیاءکم فہل من مدکر وکل شیء فعلوہ فی الزبر وکل صغیر وکبیر مستقر ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ 5 تخفیف دنیاوی کے نمونے بیان کرنے کے بعد ان بڑی بڑی قوموں کے حالات ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت مشرکین مکہ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں اور انہیں یہ دکھلانا چاہتے ہیں، جب اتنی بڑی بڑی قومیں جب انہوں نے نبی کی مخالفت کی، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، تو پھر تم کون ہو اور تمہیں کس چیز پر ناز ہے؟ تمہیں ہلاک کرنا بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہی آیات کے اندر اللہ رب العزت مکہ والوں کے لیے اور مشرکین اور کافروں کو یہ 5 دنیاوی نمونے ذکر کر کے اب ان کے اوپر ضرب لگا رہے ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانکو اور ہمیں بتلاؤ۔ کیا؟ دیکھیے، فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر لوگ، یعنی یا تو مسلمانوں کے یا مکہ کے باسی، کہ تمہارے یہ جو کافر لوگ ہیں، خیر من اولئکم، یہ بہتر ہیں ان لوگوں سے یا جن کا یہ ابھی حال پڑ چکے ہیں، ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی معافی نامہ ہے فی الزبر، پچھلی کتابوں کے اندر، آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی نامہ لکھ دیا گیا ہے کہ تمہیں عذاب نہیں ہوگا، یا تم ان لوگوں سے بہتر ہو کہ تمہیں عذاب نہیں ہوگا۔ 2 ہی وجہ ہیں۔ جب لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، ان ساری قوموں کو، قوم فرعون کو ہلاک کر دیا گیا، جو اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، اب تم جو کہتے ہو کہ ہمیں عذاب نہیں ہوتا یا نہیں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے کہ کیا تم ان قوموں سے بہتر ہو؟ قوت کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، عقل مندی کے لحاظ سے وہ تم سے بہت زبردست قومیں تھیں۔ اللہ رب العزت بنانے والے اللہ جانتے ہیں، فرمایا قوت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ بڑی زبردست قومیں تھیں۔ اصل مقصد کو بلا دیا نا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے فرمایا ہم نے بالکل آن کی آن میں ان کو مٹا کر رکھ دیا۔ تو مکہ والوں، میرے نبی کے اوپر الزام نہ لگایا کرو، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر اتنی بڑی بڑی قوموں کو جن کی مثال دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں جب ان کے اوپر عذاب آیا، ایسے آیا جیسا کہ کھجور کے تنے بکھرے پڑے ہوں، اتنے لمبی لمبی قدوں والے اور اتنی بڑی بڑی لاشیں ہم نے بکھیر دیں، تو تم ان سے بہتر نہیں ہو، یہ بات تو پکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم اتنے مطمئن بیٹھے ہو، نبی کی بات بھی نہیں مانتے اور کہتے ہم بچ جائیں گے، تو یا تو پھر یہ ہے کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام نے یا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتابیں آئیں ان کے اندر تمہارا نام لکھ دیا گیا کہ جو مکہ کے مشرک ہیں نا، یہ پکے جنتی ہیں، ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، پھر تو بات درست ہے۔ تو چلو اگر کوئی ایسی لکھت موجود ہے تو پھر تو تمہیں مطمئن ہونا چاہیے، اور ایسی لکھت بھی موجود نہیں ہے، کسی صحیفے میں بھی ایسا نہیں لکھا ہوا، اور تم ان سے بہتر بھی نہیں ہو، تو پھر یہ بات مان لو تمہارے اوپر کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب آگے سے کیا کہتے ہیں سنیے، ام یقولون،
یا وہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، ہم جماعت ہیں منتصر مدد کرنے والی، یعنی ہم ایک ایسی قوم ہیں، ایک ایسی جماعت ہیں جو اپنا بچاؤ آپ کر لے گی کل قیامت کے دن۔ اگر اللہ کا عذاب آ بھی گیا نا، ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ ہم نے جن ہستیوں کا لڑ تھاما ہوا ہے نا، حبل اور بڑے بڑے، ہم نے لات منات رزا، یہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اب جواب سنو، سیحزم الجمع، تم کہتے ہو نا ہم نحن جمیع، ہم جماعت ہیں، ان قریب یہ جمعیت اور یہ جماعت شکست کھا جائے گی۔ سیحزم الجمع، یہ جماعت ان قریب شکست کھائے گی۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اس کے اندر دنیا کا عذاب بھی آ گیا، غزوہ بدر کے اندر پیٹھ پھیر کر بھاگے، غزوہ خندق کے ابھی جمعے پہ آپ سنا، پیٹھ پھیر کر بھاگے، اللہ نے ہوا چلائی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، اور فرمایا یہ ایسے بھاگے، اتنی بڑی تعداد میں آئے تھے لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی واضح شکست ہوئی۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر ذلیل ہو کر میرے نبی کے سامنے آئے گئے اور فرمایا کہ ایسی شکست تو ہم نے دنیا کے اندر جس پر یہ بھروسہ کیا کرتے تھے انہیں دی ہے، اور جو قیامت کے دن ہم ان کو دیں گے عذاب، اس کا تو پھر کیا پوچھنا، فرمایا وہ تمہیں ملے گا۔ جماعت پر کبھی اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرو، اور فرمایا مومن اس لیے کامیاب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے لگتا ہے۔ جب بھی انسان اللہ کی ذات پر اعتماد و توکل کرتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے اور ضرور آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اپنی قوت اور اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر اعتبار کر کے بیٹھے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، فرمایا ابھی بھی وقت ہے، ایمان لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، وگرنہ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت تو قیامت کا دن ہے، بل الساعۃ، بلکہ موعدہم کا معنی پڑھے کر رہا ہوں، بلکہ ان کا اصل وعدے کا جو وقت ہے، موعدہم ان کے اصل وعدے کا وقت، الساعۃ وہ قیامت ہے۔ پیچھے دنیا کا عذاب ذکر کیا نا، بدر میں بھاگے، خندق میں بھاگے، مختلف موقعوں پہ انہیں شکست ہوئی، لیکن یہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ اصل عذاب کب ملے گا؟ قیامت والے دن ان کو اللہ فرماتے ہیں عذاب دیا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو قیامت کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کوئی عام دنیا کی عدالت لگے گی؟ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، اور قیامت بڑی سخت ہے، وَأَمَرُّ، اور بڑی کڑوی ہے، اس کا ذائقہ تم نے نہیں چکھا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا قیامت کو معمولی نہ سمجھو، قیامت نام ایک بہت بڑی ہولناکی کے دن کا ہے، جس دن سگا باپ آج اولاد کے لیے باپ کیا کچھ نہیں کرتا، اور کیا کچھ نہیں وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا۔ وہ الگ بات ہے کہ جب دل کے اوپر پتھر آ جائیں، اور جب انسان انسانیت کے درجے سے بھی گزر جائے، اور انسان اسلام کی جب تعلیمات کو بھلا بیٹھتا ہے، تو پھر اسی طرح کے سنگلاخ واقعے پیش آتے ہیں، جیسا کہ آج میاں والی کے علاقے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، دل کانپ کے رہ گیا۔ معصوم بچی، 7 دن کی معصوم بچی، باپ نے یہ کہہ کر 5 گولیاں مار دیں کہ پہلی اولاد میری بیٹی کیوں ہی ہے، اس کو قتل کر ڈالا۔ نوجوان لڑکا ہے، یہ تو کافر کہا کرتے تھے نا، معصوم، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے معصوم بچی کا، اور اس کو سگے باپ نے 5 گولیاں مار کر قتل کر ڈالا۔ یہ زندہ درگور نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قیامت والے دن یہ لڑکی پوچھے گی مجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا، تو یہ کیسے جواب دیں گے؟ آج بھی وہ سوچ ہمارے علاقوں میں گردش کر رہی ہے، یہ پائی جاتی ہے۔ کئی جگہ پر ہم نے جانا ہوا مبارکباد دینے کے لیے، اچھے خاصے پڑھے لکھے بندے، جی بیٹی کے پیدا ہونے پہ کون سی مبارک دی جاتی ہے؟ یہ خبردار، یہ بالکل تعصب نکال دیجئے۔ بیٹی کی پیدائش پر تو الٹا زبر اور دگنی خوشی ہونی چاہیے انسان کو۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، اللہ کے معبود سے بڑھ کر اس کائنات میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ اللہ نے میرے نبی کو 4 بیٹیاں دے کر یہ امت کو سبق دیا ہے کہ یہ بیٹی تو اتنی بڑی نعمت ہے۔ پیارے پیغمبر اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہیں، اللہ کے نبی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے، اور فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جس کی اب 3 نہ ہو، فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ فرمایا پھر جس کی ہو بھی ایک اچھی، صرف
پیدا نہیں، پیدا ہونے کے بعد اچھی پرورش بھی ضروری ہے، ان کو دین کی تعلیم بھی دی، انہیں ان کی بنیادی ضروریات کو پورا بھی کیا، بیٹے اور بیٹی میں فرق بھی نہیں کیا۔ علماء نے بڑا سخت حکم لگایا ہے، یہ جو ہم تفریق کر دیتے ہیں نا، شریعت نے جو جائیداد کی تفریق میں حکم لکھا ہے نا، یہ مرنے کے بعد کا حکم ہے۔ گھر میں آپ کوئی چیز لائے ہیں، بیٹے کو دے دینا، بیٹی کو نہ دینا، یا بیٹے کو ڈبل دینا، یہ دنیا کا قانون نہیں ہے۔ اگر آپ آج اپنی وراثت تقسیم کرنا چاہیں تو آپ کو حکم ہوگا کہ برابر بیٹی اور بیٹے میں برابر تقسیم کی جائے گی۔ یہ حکم ہے مرنے کے بعد کا، وہ وراثت ہوتی ہے۔ تو دنیا کے اندر فرمایا بیٹیوں کے ساتھ تفریق نہ کیا کرو، یہ بڑی اللہ کی رحمتیں ہوا کرتی ہے۔ جس گھر کے اندر فرمایا یہ چلتی پھرتی ہیں تو باپ کی بڑی محبت ہوتی ہے، تو اولاد جس کے لیے بات چلی تھی کیا کچھ نہیں کرتا، قیامت والے دن انسان اپنی اولاد سے بھی منہ پھیر لے گا، کہے گا میں آج مجھے اپنا حساب ہے، آج میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اپنی اولاد کے لیے خبردار کبھی بھی حرام مت کمائیے گا، سود مت کھائیے گا، کوئی ایسا فیصلہ مت کیجیے گا کہ جس کی وجہ سے تمہیں کل اللہ کے دربار میں پیشی دینی پڑے، اور وہاں نہ تمہاری اولاد کام آئے گی نہ کچھ کام آئے گا، کام آئے گا تو تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں قیامت کو معمولی نہ سمجھو، وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، قیامت بڑی سخت چیز ہے اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُورٍ، بے شک جو مجرم لوگ ہوں گے اس دن وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر ہیں، وَسُعُورٍ، اور کیا ہیں، بہت بڑی دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی دنیا کے اندر یہ جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، ابھی میرے نبی اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ سری گمراہی میں ہیں اور بڑی بے عقلی کے اندر ہیں۔ عقل سے بھی سوچ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی ایک بھی اس دنیا کے اندر کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اور وسور کا دوسرا معنی، ایک معنی دیوانگی کی ہے، دوسرا معنی جہنم کی آگ بھی ہے۔ یہ جہنم کی آگ کے اندر جائیں گے، اور آگ کے اندر ایک ہے مجرم کو حکم ہوگا کہ کیا ہے، آج عدالت فیصلہ کرے، عدالت کے اندر کرے بھائی اس کو نا جیل کے اندر ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا۔ اور ایک عدالت یہ فیصلہ کرے کہ نہیں، اس کو لے جاؤ اور اس کو یہاں سے گھسیٹنا شروع کرو، شہر کے چوک تک گھسیٹتے چلے جاؤ، سارے لوگوں کے سامنے عبرت کا نمونہ بنا کر پھر سر عام اس کو پھانسی دے دی جائے۔ اب سزا تو دونوں کو ہی ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے، ذلت زیادہ ہے، اس کے اندر شرمندگی زیادہ ہے، پوری خلقت کی نظریں اس پر لگ جائیں گی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس کا کیا گناہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ جو ظالم لوگ ہیں نا، جو میرے نبی کو تکلیفیں دیتے ہیں، جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں، یہ عام طریقے سے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ دیکھیے اللہ ذکر کر رہے ہیں قرآن میں، تذلیل مجرمین ہو رہا ہے، کیسے جہنم میں جائیں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اور جہاں قیامت تو وہ دن ہے جس دن گھسیٹا جائے گا ان کو، فی النار، آگ کے اندر پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا، علی وجوہہم، منہ کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، اور اوپر سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، جس جہنم اور عذاب کو تم انکار کیا کرتے تھے، چکھو تم آج جہنم کے چھونے کا مزہ، آج دوزخ کے چکھنے کا مزہ بھی تم چکھو، تمہیں پتہ چلے دوزخ کیسی بڑی چیز ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا قیامت والے دن ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر ڈالا جائے گا، اور یہ کیوں ہوگا، انا کل شیء خلقناہ بقدر، اس لیے کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کر پیدا کیا ہے، ایک اندازے پر بنایا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ آنکھ جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ جیسا فرمایا کہ یہ جو نظام ہے ان کو ڈالا جائے گا، تو یہ کہتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے، اللہ کی ذات پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے عذاب کیوں نہیں آتا، یہ ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، تو اللہ قیامت کیوں نہیں آتی بھائی، یہ جو نبی بار بار کہتے ہیں بل الساعہ قیامت آ جائے گی، تو پچھلی آیت میں جواب دیا کیوں نہیں آتی، اس لیے کہ ہم نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، قیامت آئے گی اپنے وقت پر، وقت سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی، اور اگر ہم لانا چاہیں تو ہمارے ہاں یہ ہمارا حکم، تمہاری آنکھ جھپکنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے حکم پورے ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف ایک مثال دی گئی ہے، وگرنہ وہ تو کن فیکون کہہ کے پوری کائنات کو بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے، یہ صرف ایک تیزی سے میں کیا کنایا ہے
کہ آنکھ جھپکنے میں کتنی 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. اللہ فرمایا تو 1 سیکنڈ کے سے بھی ہزاروں کروڑوں اس سے پہلے ہم قیامت کو واقعہ کر دیں، لیکن نہیں کر رہے کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم نے کب کرنی ہے، اس کا وقت مقرر ہے اور یہ وقت مقرر ہوگا. ہر بندے کی موت کا وقت مقرر ہے. اور ایک مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا زمین و آسمان کی پیدائش کے 50,000 سال پہلے اللہ نے سب چیزوں کی تقدیر کو لکھ دیا تھا، قلم کو بنا کر ختم کر دیا تھا. اس تقدیر کے مطابق سارا نظام چل رہا ہے. ہاں انسان کو اختیار دے دیا. مجبور نہیں ہوں میں کہ میں اب قرآن پڑھنے پہ مجبور ہوں، نہ، اختیار ہے، چاہوں تو پڑھوں. آپ مجبور نہیں ہیں، اپنے اختیار سے ہیں. تو اس لیے اختیار دے دیا، ہوگا وہی جو تقدیر چاہے گی. لیکن فرمایا اختیار دیا تھا، دونوں راستے دکھائے تھے. جو اچھے راستے پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برے راستے پہ چلے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو فرمایا آنکھ جھپکنے کی دیر بھی نہیں، لیکن اللہ چاہتا تو کر دیتا، لیکن ہم نے ایک ہر چیز کا وقت مقرر کر دیا ہے. اب اللہ پھر ایک مرتبہ ڈرا رہے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، ارے مشرکوں، ارے وہ لوگوں جو اللہ کے سوا غیروں کے در پر سجدہ کرتے ہو، اللہ کے سوا غیروں کو پوجا کرتے ہو. دیکھو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، ہم نے ہلاک کر ڈالا. یہ اللہ بار بار نسبت اپنی جانب کر رہے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، ہم نے ہلاک کر ڈالا. أَشْيَاءَكُمْ، یہ شیعہ ان کی جمع ہے. شیعہ ویسے ایک جماعت کو بولا جاتا ہے. تمہارے مذہب اور تمہارے طریقے کی طرح تمہارے ہم مذہب لوگوں کو، تمہاری ہم مذہب جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آج جو کھنڈرات میں جاتے ہو، آج جو لوگوں کے تم ایسی جگہ پہ جاتے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، تو اس سے تمہیں نصیحت نہیں حاصل کرنی چاہیے؟ یہ ہمارے ہم مذہب تھے. ہمارے ہم مذہب سے کیا مراد؟ یعنی یہ بھی ہماری طرح غیروں کو پوجا کرتے تھے. ان کا بھی نظریہ تھا جب اللہ کا عذاب آئے گا نا تو ہمیں فلاں فلاں ہستیاں بچا لیں گی. اور یہ ابھی بھی بھولے ہوئے ہیں کہ قیامت کے ابھی نہیں بچایا تو قیامت کے دن بچائیں گی. جبکہ آپ بار بار پیچھے پڑ چکے ہیں. یہ اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ تو کہہ دیں گے ہم نے تو انہیں حکم نہیں دیا تھا. یا جو ان کے مشرک پیروکار ہیں جو خود بھی شرک کرتے ہیں، لوگوں کو بھی شرک پر لگائیں گے. اس دن یہ کہیں گے اللہ ہمیں اجازت دے ذرا ہم ان سے حساب تو لے لیں، جس نے ہمیں پیچھے لگایا تھا. اس دن شیطان بھی کہہ دے گا یا اللہ میں نے انہیں کوئی اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا، یہ خود میرے پیچھے چلے تھے، میں نے تو صرف راستہ دکھایا تھا، یہ خود بھی شیطان کے راستے پہ چلے تھے. تو آج جو بھی فرمایا شرک کے راستے پہ چل رہا ہے، وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے. ایسے لوگ دنیا میں بھی ہلاک ہوتے ہیں، آخرت کے دن بھی ہلاک ہوں گے. اس لیے فرمایا اس سے نصیحت حاصل کرو، شرک سے باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اور پھر اللہ تقدیر کی بات کو ذکر کر رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہوگا قیامت کے دن؟ فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اس لیے کہ وہ سب اعمال نامے، ہر وہ چیز اور ہر وہ کام فعلوہ جو انہوں نے کیا ہے، فی الزبر، وہ ایک صحیفے کے اندر ہے. زبر، زبور بھی اسی سے ہے، جب کتاب کا نام ہے زبور، آسمانی کتاب، اس کا مطلب صحیفہ، یہ جس کے اندر اعمال لکھے جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں. اور اس کا عذاب تو پھر ہونا ہے نا. جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے سوا غیروں کو سجدہ کرتا ہے، جو قبر کی چوکڑ پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، فرمایا اس کا حساب تو ہوگا. میرے فرشتے لکھ رہے ہیں اور ہر ایک کا حساب ہوگا. یہ مت سمجھنا کہ صرف بڑے بڑے گناہوں کا حساب ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتَرٍ، ہر چھوٹا اور بڑا کام، ہر چھوٹی اور بڑی بات مستتر، 70 در 70 لکھی ہوئی ہے. یوں سطروں کے اندر، ان صحیفوں کے اندر میرے دائیں اور بائیں بیٹھے فرشتے لکھ رہے ہیں. یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. مجرم لوگ، مشرک لوگ اور گناہ گار لوگ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے. ہر ایک کا صحیفہ اور نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا. اس کے مقابلے میں اللہ سورت کو ختم کر رہے ہیں اپنے متقی بندوں کی بارے میں. فرمایا یہ تو تھا کافروں کا حال، مشرکوں کا حال، لیکن وہ بندے جو اللہ سے ڈرتے رہے، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، یہ شرک کیا تھا توبہ کر لی تھی، اور پھر کبھی شرک نہیں کیا، اللہ سے ڈرتے رہے. ان المتقین، بے شک متقین لوگ، تقوی کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، فی جنات و نہر، وہ جنات اور باغات کے اندر ہوں گے، ونہر، اور جنت کی نہروں کے اندر ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان کا داخلہ نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ یہ بشارت ہے. اللہ کہتے ہیں پچھلا عذاب سن لیا، ہو سکتا ہے دل میں خوف آ جائے، اگر نہیں آیا تو چلو نعمت سن لو. اور
اگر شرک نہیں کرو گے تو جنت ملے گی، جنت کی نہریں ملیں گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں فی مقعد صدق، ہمارے استاد مانا کیا کرتے تھے بیچ بیٹھک سچی کے، جنت میں بیٹھے ہوں گے نا، سچی بیٹھک ہوگی، سچوں کی بیٹھک لگی ہوگی۔ آج دنیا میں بھی بیٹھ کے ہیں نا لوگ، وہاں پر کیا جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی بیٹھک ہوگی، بیٹھک کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ جہاں پر لوگ مل کر بیٹھا کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ جنت کی جو بیٹھک ہوگی نا تختوں پر، وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، وہاں بے حیائی نہیں ہوگی، وہاں بےہودہ گوئی نہیں ہوگی۔ یہ میرے جنتی لوگ، میرے متقین لوگ جیسی جنت میں ہوں گے، فی مقعد صدق، ایک سچی بیٹھک کے اندر ہوں گے، ایک سچی عزت والی نشست کے اندر ہوں گے۔ کس کے پاس ہوں گے؟ آج لوگ خوش ہوتے ہیں نا، آج MNA صاحب کی بیٹھک پہ بیٹھا تھا جی، آج انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا ہے، بڑا اعزاز ہے۔ آج میں ملک کے وزیر اعظم کے پاس بیٹھ کر آیا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی باتیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے اگر شرک سے بچ جاؤ گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، گناہوں سے بچتے رہو گے، آؤ میں تمہیں انعام کیا دینے لگا ہوں۔ انعام سنو، متقین لوگ جنت میں ہوں گے، نہروں کے اندر ہوں گے، سچی بیٹھکوں کے اندر ہوں گے۔ کس کے پاس ہوں گے؟ عند ملیک مقتدر، تم دنیا کے بادشاہوں پر خوش ہوتے ہو، اس دن تم ایسے بادشاہ کے پاس ہوگے، مقتدر جو قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین کی بیٹھک میں تمہیں خوش آمدید کہا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر جنت میں، اللہ کی جنت کے اندر آ کر وہاں سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو تو اب بھی موقع ہے، شرک نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، گناہوں کے اندر مت پڑنا، اللہ تمہیں یہ نعمتیں ضرور عطا کرے گا۔ ان لوگوں کے حالات سن کر تمہیں یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کا انجام کیسا ہوگا۔ قرآن سچ ہے، قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا حق ہے، لہٰذا نصیحت حاصل کرو، شرک سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، سورۃ الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی، اس میں جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اپنے فضل سے معاف کرے، اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے میرا پڑھنا، آپ حضرات کو سننا، ہم سب کا اس بیٹھنا، مل بیٹھنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر کے میرے اور آپ کے لیے جنت کے اندر جانے کا ذریعہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے لیے ہمارے پڑوسی ہیں حاجی اشفاق تھیم دکاندار، ان کی گھر والی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو ان کے لیے دعا کریں۔ جتنے اس حادثے کے اندر شکار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، سب کی آسات مصائب سے حفاظت فرمائے۔ خاص طور پر ابھی جو موقع چل رہا ہے یہ اڈالی شہر میں پتہ نہیں تیسرا چوتھا واقعہ بن رہا ہے رکشوں کا، تو احتیاط کیجئے، جب تک روڈ بن رہا ہے درمیانی راستہ استعمال کریں، اور یہ تیسرا چوتھا حادثہ بن رہا ہے، پہلے بھی کافی ساری خواتین کے ساتھ ایکسیڈنٹ کا یہ معاملہ پیش آیا، تو احتیاط کے ساتھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آسات مصائب سے حفاظت فرمائے۔ کس طرح جی؟ اچھا جی، جن کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی صحت کاملہ عاجلہ دائم مستمر رہتا ہے۔ سب بیماروں کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ جو گھروں میں ہیں، جو اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفاء کاملہ دائم مستمر رہتا فرما۔ اللہ پاک اللہ برا یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین رحم علینا۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ دائم مستمر رہتا فرما۔ موسم کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک طوفانوں سے، موسم کی بارش کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں یا اللہ پاک اس سے بھی ہماری حفاظت فرما، ہمیں بھی اپنے حق دینے کی توفیق عطا فرما، سچا اور سچا مسلمان بنا۔ یا اللہ پاک جو جو برائیاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے ان میں حصہ عطا فرما، جن جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی یا اللہ پاک ہمیں بھی اس سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک زندہ رکھ تو حالت اسلام پر زندہ رکھ، اللہ پاک موت دے تو حالت ایمان پر موت دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔